ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر وقت برسر پیکار ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ جب اس نے انکار سجدہ کیا تو اس وقت اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اس لیے میں تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو انکار پر اکسانے والا شیطان کا نفس تھا جو شیطان کو شیطان بناتا ہے، حالانکہ اس نے کائنات کے گوشے گوشے پہ سجدے کیے تھے، لیکن اس کی انانیت نے، اس کے تکبر نے اور اس کے نفس کی سرکشی اور تمرد نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی ان کی زبان پر کبھی لفظ میں نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ کوئی شخص کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور یہ لفظ ان کی زبان پر میں لے کر کے آؤں گا۔ بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگا حضرت میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ عرض کی شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ خیال تھا کہیں گے کہ میں نے، تو میں کہوں گا کہ دیکھو یہ لفظ آ گیا نا ان کی زبان پہ۔ کہا بتائیے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ فرمانے لگے نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ نماز ہو گئی، سلام پھرا، خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس شے نے برباد کیا؟ کس نے پوچھا تھا؟ ایک سمت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں نے۔ کہا اسی شے نے اسے برباد کر دیا۔ تو یہ انانیت، یہ تکبر، یہ سرکشی، یہ تمرد شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ تو دو دشمن ہیں ہمارے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اکیلی جان ان دو دشمنوں کے نرغے میں ہے، اور وہ ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات تگ و دو میں ہے، جد و جہد کر رہے ہیں، ہمارے من کو غلیظ اور گندا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس نفس اور اس شیطان کی وجہ سے ہم لوگ اپنے رب سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا، اسی اصل پلیت تا نہ سے۔ اس نفس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور ہمیں یہاں لا کھڑا کیا، ورنہ ہم تو پاک تھے۔ اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔ ہم تو پاک تھے، ہم تو ستھرے تھے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لاوی جڑیاں، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو ہمارے ضمیر کی چادر صاف تھی، سفید تھی، کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دبا نہیں تھا، لیکن نفس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ شیطان شامل ہوا، دو دشمن تنہا جان پھنس گئے، لیکن اللہ کا کرم ہوا جب ماہ سیام آیا، دو دشمنوں سے ایک دشمن کو باندھ دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے رہ گیا۔ ماہ سیام کا چاند طلوع ہوتے ہی مسجدوں کے دروازے کھل گئے، اور جنہیں جمعۃ المبارک کی نماز بھی نصیب نہیں تھی وہ بھی پنجگانہ نماز کی حاضری کے لیے مسجد میں نظر آتے ہیں۔ یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ایک رکاوٹ تھی جو دور ہوئی، اور لوگوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے۔ نظر کی بدکاری ہے، خیال، وسوسے اور سوچوں کی ناپاکیزگی کا طوفان ہے، یہ نفس موجود ہے۔ شیطان بند گیا، نفس موجود ہے۔
جو نیکیوں کی طرف رغبت ہوئی وہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ نفس کی موجودگی کی دلیل ہے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ 1 to 1 ہے۔ اگر ہم اس موقع پہ اپنے نفس کی سرکوبی کر لیتے ہیں اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتے ہیں تو پھر شیطان چھٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اگر ہم روزے بھی رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیل میں بھی مشغول رہے، لیکن نفس سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے تو پھر مہینے کے بعد ہماری وہی حالت ہوگی جو اس مہینے سے پہلے ہماری حالت تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کنواں پاک کرنا ہو تو پانی نکالنے سے پہلے جو اس میں کتا گرا ہوا ہے پہلے اس کو نکالیں۔ یہ دل کنواں ہے، نفس کتا ہے۔ اگر ہم ڈول کے ڈول نکالتے رہے لیکن اس کتے کو درمیان سے نہ نکالا تو کنواں کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، یہ دل کا کنواں پلید ہی رہے گا۔ اگر دل کو اور من کو ستھرا کرنا چاہتے ہو تو اس نفس کی پلیدی سے جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ شیطان بندھا ہوا ہے، نفس سے جان چھڑا لو، پھر اس کے بعد ماہ سیام کا مہینہ آپ کے لیے تقوی کا نور لیے جلوہ فراز ہے، من کی روشنیوں کا سامہ نصیب ہوگا۔ آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ماہ پر نور کے حسین لمحوں کو، صبحوں اور شاموں کو، راتوں اور دنوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کر کے، اپنے نفس کے خلاف عملی جہاد کر کے، اپنے باطن کے تزکیے اور اپنی روح کے تصفیے کا ساماں کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار نصیب فرمائے۔